عزت اور ذلت کا معیار ہماری زندگیوں کو بدل دینے والی آیات ہیں، آپ کو حقیقی معنی میں حسینی بنانے والی آیات ہیں، آپ کا پورا کانسیپٹ زندگی کے بارے میں یکسر تبدیل کر دینے والی آیات ہیں کہ عزت کہاں ہے اور ذلت کہاں ہے، ملنا عزت ہے، نہ ملنا عزت ہے، کیا ہے؟ ہمارے معیارات تبدیل ہو گئے کہ جسے خدا نے دیا ہوا ہے وہ عزت والا ہے، جسے نہیں دیا ہے وہ عزت والا نہیں ہے خدا کے نزدیک، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کلا، اگلی آیت، تم سمجھتے ہو کہ تمہیں خدا نے عزت دی ہے، کلا، ہرگز نہیں۔ تمہیں مال دیا ہے، اقتدار دیا ہے، بڑا گھر دیا ہے، بڑی گاڑی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن خدا نے تمہیں عزت نہیں دی ہے۔ فلا تکرمون الیتیم، تم عزت دار کیوں نہیں ہو؟ یہ سب تمہارے پاس ہے اس لیے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔ عزت دار کون ہوا قرآن کی نگاہ میں؟ جو یتیم کی عزت کرتا ہو۔ کیونکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو اس لیے تم عزت دار نہیں ہو۔ کلا فلا تکرمون الیتیم، یتیم کو کھلاتے ہو نہیں کہا۔ ہو سکتا ہے ایک شخص کے میرے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، میں یتیم کو کیا دوں؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہا تم یتیم کو کھلاتے نہیں ہو، تم یتیم کو دیتے نہیں ہو، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔ پس صاحب عزت وہ ہے جو یتیم کی اکرام کرتا ہو۔ اگر ہمیں اس معیار عزت کا پتہ چلے تو ہم کتنے یتیموں کو پہچانتے ہیں۔ ہم نے اپنے محلے میں، شہر میں، علاقے میں ڈھونڈ نکالا ہے یتیم۔ میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ تو پھیر سکتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو اس کے سر پہ جتنے بال ہوں گے اتنے نور اسے قیامت کے دن نصیب ہوں گے۔ قیامت کے دن نور نصیب ہونا معنی رکھتا ہے اس پریشانی میں، اس ظلمت میں۔ تو ہم اگر عزت کا یہ معیار سمجھیں تو ہم یتیم تلاش کریں، یتیم کو پہچانیں، دینے کے لیے ہو یا نہ ہو۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم ہرگز عزت دار نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم طعام مسکین کی ترغیب نہیں دیتے ہو، مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہو۔ یہاں پھر دوبارہ یہ آ گیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس کھلانے کو نہیں ہے، یہ نہیں کہا تم خود نہیں کھلاتے ہو۔ ایک شخص کھلاتا ہو، دوسروں کو ترغیب نہ دیتا ہو، وہ بھی عزت دار نہیں۔ ولا تحاضون، تم ترغیب نہیں دیتے، موٹیویٹ نہیں کرتے ہو، کس کے لیے؟ طعام مسکین کے لیے۔ اس کو بھی ذرا سمجھیے گا، اطعام مسکین نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہے؟ طعام مسکین۔ طعام اور اطعام یہ آپ کا پانی ہے، آپ نے اگر یہ مجھے پلایا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ اطعام ہو جائے گا۔ کھانے کی چیز اگر ہو تو یہ اطعام ہے، یہ آپ کا ہے، آپ نے مجھے دیا تو آپ نے یہ اطعام کیا۔ اور اگر یہ میرا ہو، اگر میرا ہو تو کیا ہوگا؟ طعام و انور، یہ انور کا طعام ہے۔ اور اطعام و انور کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کا طعام ہے، آپ نے مجھے کھلایا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اطعام یا طعام؟ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ جو تیرے ہاتھ میں مال ہے، پیسہ ہے، امکان ہے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ ہے اس مسکین کا، خدا نے تیرے ہاتھ میں رکھا ہے۔ مسکین کا اپنا کھانا ہے، طعام مسکین ہے۔ جو طعام مسکین خدا نے تیرے رزق میں رکھ دیا ہے، تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے، تاکہ تیرے ہاتھ سے یہ طعام مسکین کے ہاتھ میں پہنچے، اور تجھے یہ شرف دیا جب تو اس طعام کو جو اس کا اپنا ہے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے مسکین کے ہاتھ میں رکھے گا، اس کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچے گا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کو، تم صاحب عزت اگر ہو تو میراث کو ایک لقمے میں نہ کھا جاؤ۔ تم صاحبان عزت ہو تو پھر جو طاقتور ہے وہ کمزور یتیموں، خواتین، بچیوں،
چھوٹے بچوں کا میراث ایک ہی لقمے میں کھا جاتے ہیں. اکلن لما، اکلن لما میں یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کارٹون میں نہیں آتا ایک کریکٹر دوسرے کریکٹر کو ادھر دکھا کے سارا ایک لمحے میں کھا جاتا ہے، لیکن وہ اکل لم ہے، اس کے بعد کچھ بھی باقی نہ رہے. تو ہم معاشرے میں انسانوں سے کہا جا رہا ہے تم زیادہ سمیٹ کر زیادہ جمع کر کے عزت دار بنتے ہو، تم عزت دار نہیں ہو. تم یتیم کی اکرام نہیں کرتے ہو، جانتے ہی نہیں ہو یتیم کہاں ہے کون ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عزت کا یہ معیار ہے ہی نہیں. اگر کسی یتیم کو وزٹ کرنے پہ پیسے ملتے ہوں نا کہ یتیم کو سر پہ ہاتھ پھیلنے کے 1000 روپے ملتے ہیں، تو پھر ہم کتنا یتیم تلاش کرتے ہیں اپنے اپنے محلے میں، ڈیلی جا کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے آتے جو دو مجھے 1000 روپے دے دو، مجھے 100 روپے دے دو. یہاں کتنا مل رہا ہے؟ خدا عزت دے رہا ہے، عزت خدا کے ہاتھ میں ہے، اور خدا جب عزت دے تو اس کا پھر کوئی ثانی نہیں ہے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، طعام مسکین پر ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرو، ایک دوسرے کو ترغیب دو، ایک دوسرے کو بیان کرو. انشاءاللہ اس مجلس کے بعد ہم یہ کام کریں گے. اسی آیت کو اٹھائیں، اس کا ترجمہ لکھیں اور اپنے کانٹیکٹ میں جتنے ہیں ان سب کو بھیج دیں. ایک دفعہ بھیج دیں، بار بار، ہر مناسبت پہ، ہر عید پہ، ہر ایسے موقع پہ جہاں آپ کو پتہ چل جائے یہاں کوئی مسکین ہے، اس تک کھانا نہیں پہنچ رہا ہے، میں یہ کام تو کر سکتا ہوں، یہ نا میں چند لوگوں کو کہہ سکتا ہوں. ٹھیک. اور اگر آپ ایسا کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کو آپ دکھاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک، یہ شو آف نہیں ہے، یہ ترغیب دینا ہے، آپ کی نیت پر ہے نا. آج کل ہمارا یہ بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ کوئی بھی کار خیر کرے اور وہ اگر اس کی کوئی پوسٹ آ جائے تو اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. بھائی اس نے اچھا کام کیا ہے، اس اچھے کام کو آگے بڑھاؤ. یہ کھلا رہے تم بھی کھلاؤ، ہے نا. فوراً کہتے ہیں یہ کھلایا ہے اور اس نے اس لیے کھلایا، اور یہ بہت غلط چیز ہے. وہ مسکین کو جو 2-4 کھانا مل رہا ہوتا تھا وہ بھی بند ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کو ترغیب دو، اور اگر آپ کے اس عمل کو اعلانیہ کرنے سے دوسروں کی تبلیغ و ترغیب ہوتی ہے تو اس عمل کو اعلانیہ کریں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، ہلا دینے والی آیتیں. تم صاحب عزت کیوں نہیں ہو پتہ ہے؟ اس لیے کہ تم مال کو بہت زیادہ ٹوٹ کر چاہتے ہو، جم کر چاہتے ہو. جم اس کنویں کو کہتے ہیں جس میں پانی بالکل لبریز ہو گیا ہو، بالکل بھر گیا ہو. تم مال کو اتنا چاہتے ہو کہ تمہیں اس کے مقابلے میں پھر کوئی اور چیز نظر نہیں آتی ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد کہ انسان اگر اس کا جوان بیٹا مر جائے رات سو جاتا ہے، لیکن اگر اس کا مالی نقصان ہو جائے تو اس رات اسے نیند نہیں آتی. امیر المومنین کا کلام نہ ہوتا تو شاید میں نہ مانتا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ہم جن کو ایکسپیرینس نہیں ہے اس غم کا ہم شاید نہ مانتے، لیکن امیر المومنین کا کلام ہے یقیناً اسی طرح ہے. ٹھیک ہے کہ جوان بیٹے کے مرنے پر وہ رات کو کسی نہ کسی حصے میں جا کے سو جائے گا، لیکن اگر مالی نقصان ہو گیا ہے بڑا جس کا اس کو دھچکا پہنچا ہے، رات بھر اسے نیند نہیں آتی ہے.